حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ اور مضافات میں۔ ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو نذیر، دوسرے کا نام تھا بنی قریظہ، تیسرے کا نام تھا بنی قینقاع۔ بنو نذیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول کے بقول معاشرے میں بنو قریظہ سے افضل سمجھے جاتے تھے، ان کی ویلیو زیادہ تھی بنو قریظہ سے، کہ جس وقت بھی اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے بھی آپس میں ان کی لگتی نہیں تھی، تو بنو نذیر کے کسی شخص نے بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل کر دیا تو اس کے جواب میں بنو نذیر کا وہ شخص قصاص میں قتل نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ 100 وسق کھجوریں بطور دیت کے دے کر معاملے کو ختم کرتے۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرتا تو اس کے جواب میں بنو قریظہ کا شخص قصاص میں قتل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ بنو نذیر نے بنو قریظہ کا ایک شخص مار دیا اور ان کو دیت دے کر چپ کرانے لگے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، ہم اس کا بدلہ قصاص میں لیں گے اور قاتل کو قتل کریں گے، اور اس کا فیصلہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، اور اللہ کے رسول نے وہی فیصلہ کر دیا کہ قصاص ہوگا قتل کے بدلے۔ بنو نذیر کو بڑی تکلیف تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق افا حکم الجاہلیت یبتغون، کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں چاہیے، ان کی مرضی کا فیصلہ چاہیے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے مدینہ اور اس کے ارد گرد میں رہتے تھے اور سارے پیسے والے تھے، ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے، قلعے تھے۔ اس میں ایک قبیلہ چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، ایک قبیلہ سونے چاندی کا کاروبار کرتا تھا، اور پورے جزیرہ عرب میں تجارت میں یہ قبیلے چھائے ہوئے تھے۔ سودی نظام کی وجہ سے لوگ ان کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر فوراً ان تمام قبیلوں سے امن کا معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ مدینہ منورہ میں امن کی حد تک ہم ایک ہوں گے، علاقے کے امن کو باہر رکھیں گے، تم پر اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر ہم پر کسی نے کیا تو تم ساتھ نہیں دو گے اس کا، ہم آپس میں نہیں ٹکرائیں گے۔ اور اس معاہدے پر تمام قبیلوں کے سرداروں نے دستخط کیے۔ اس میں کئی اور شکیں بھی تھیں، اور اسے تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد چند مہینوں میں یہ معاہدہ
معرض وجود میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے، اور مکہ کے جو حالات 13 سال رہے وہ آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں 17 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے ابو جہل اپنی قیادت میں 1000 جنگجو لے کر آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ مدینہ کے یہودیوں سے بھی ہم مدد حاصل کریں، اندر سے وہ اور باہر سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور ان کو ختم کریں۔ لیکن ان قبیلوں نے یہ بات کہی کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے مکہ کے قریشیوں اور مشرکوں کی اکیلے یہ جنگ مسلمانوں سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان میں غزوہ بدر جو پیش آیا، بدر کے میدان میں 70 کافر مشرکوں کے سردار جو تھے وہ قتل ہوئے، اور 70 لوگ قیدی بن گئے، اور پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس کا لازمی اثر مدینہ کے یہودیوں میں بھی پڑا کہ مسلمان تو ایک طاقت بن گئے۔ اب خفیہ طریقے سے بنو نذیر اور یہودیوں کے ان قبیلوں نے اور کچھ لوگوں نے مکہ کے مشرکوں کو اندرون خانہ جا کر ابھارا کہ آپ لوگ پوری تیاری کر کے آئیں اور مسلمانوں پر حملہ کریں، ہم خفیہ مدد آپ کی کریں گے۔ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں سردار مکہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آیا، میدان احد میں مسلمانوں سے مقابلہ ہوا، اور اس کی بیک پر بھی ان یہودیوں کی سازش تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اوپن نہیں کیا۔ یہ اندر سے چاہتے تھے کسی طرح مسلمان ختم ہو جائے، لیکن اس معاہدے کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن جب انہوں نے خفیہ طریقے سے اہل مکہ کو جا کر مل کر اس بات پر ابھارا کہ تم حملہ کرو، تو حقیقت کی روح سے وہ معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا، کیونکہ معاہدہ ہمیشہ 2 فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، جب تک دونوں اس کے پابند رہیں تو وہ معاہدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک فریق اس کو توڑ دے تو وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا پابند نہیں رہتا۔